التحیات جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ اور تشریح یہ بھی انسان کو آنی چاہیے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، التحیات کا مطلب کیا ہے، یہ جو پوری پڑھتے ہیں۔ التحیات، تحیۃ عربی میں سلام کو کہتے ہیں۔ جو ابتدائی ملاقات میں جو پہلے جملے کہے جاتے ہیں، چاہے وہ سلام ہو، ہیلو ہائے ہو یا آداب ہو، کوئی بھی ایسا لفظ جو ملاقات کے شروع میں کہا جاتا ہے اس کو عربی میں تحیۃ کہتے ہیں۔ تو التحیات للہ کا مطلب کہ تمام قولی زبان سے ادا کی جانے والی ساری عبادتیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور تمام وہ عبادات جو انسان اپنے بدن سے ادا کرتا ہے، چاہے وہ رکوع کی شکل میں ہو، چاہے وہ سجدے کی شکل میں ہو، نماز ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی عبادت جو انسان بدن سے کرتا ہے، اس کو الصلوات سے تعبیر کیا گیا کہ تمام بدنی عبادتیں وہ بھی کس کے لیے؟ للہ۔ والطیبات، اور تمام مالی عبادات، وہ عبادتیں جو انسان مال خرچ کر کے ادا کرتا ہے، وہ صدقہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، وہ قربانی ہو، کوئی بھی ایسی عبادت جس میں انسان مال خرچ کرتا ہے، تو انسان یہ کہتا ہے والطیبات، کہ وہ ساری عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب اس کے مفہوم پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان شروع میں ہی کہہ دیتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری ہر زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، میری ہر بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، میری ہر مالی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے۔ اور عبادات کے یہی 3 طریقے ہیں اسلام میں۔ کچھ عبادتیں زبان سے ادا ہوتی ہیں، کچھ بدن سے ادا ہوتی ہیں، کچھ مال سے ادا ہوتی ہیں، کچھ ان سب سے مل کر مشترک ادا ہوتی ہیں۔ تو گویا انسان ان 3 جملوں میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب جب انسان اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو یہی سمجھ آ جانا چاہیے کہ اب عبادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں خود کہہ چکا ہوں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، کہ زبان کی عبادت بھی آپ کی ہے، بدن کی عبادت بھی آپ کی ہے، مال کی عبادت بھی آپ کی ہے۔ اب عبادت تو کم از کم کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عبادت کی ساری قسمیں تو میں پہلے کہہ چکا کہ آپ کی ہیں۔ تو اسی سے انسان کا وہ عقیدہ توحید جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسی کا درس ہے کہ اور کسی کے لیے وہ عبادت۔ اب دیکھیں، اگر کوئی شخص غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز کرتا ہے، اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پہ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہے، وہ کوئی بھی شکل ہو، اب کہیں پر مالی عبادت ہے، غیر اللہ کے نام پہ کسی جانور کی گردن پہ چھری چلانا، اب اس میں انسان کا مال خرچ ہو رہا ہے۔ اب یہ مالی، اس کو اگرچہ فقہاء نے لکھا ہے یہ بدنی عبادت ہے، لیکن اس کے اندر مال بھی خرچ ہو رہا ہے انسان کا۔ تو اب اس کا مطلب اس نے جب یہ کہا تھا والطیبات، یا جب اس نے یہ کہا تھا الصلوات، تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں قربانی بھی آپ کے نام پہ کروں گا، میں صدقہ بھی آپ کے نام پہ کروں گا، میں سجدہ بھی آپ کے سامنے کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ کو یوں سلام کیا جاتا ہے، اللہ کو یوں سلام نہیں کیا جاتا السلام علی اللہ۔ یہ جب زبان سے کہو گے تو اللہ کو خوشی ہوگی، اللہ اپنے بندے سے خوش ہوگا کہ اس نے ہر قسم کی عبادات کو میرے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ یا اللہ میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، تمہارے ان الفاظ کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ السلام علی اللہ۔ اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔
یہ اس کا وہ بنیادی فلسفہ ہے، یہ وہ اس کا بنیادی مفہوم ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اس تصور کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں زبان سے۔ جب یہ تصور ذہن میں ہوگا تو پھر خود بہت ساری چیزوں میں انسان خود فیصلہ کر لیتا ہے۔ آپ کے سامنے جب دو چیزیں آئیں گی کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط، تو اسی چیز کو آپ سامنے رکھ لیں کہ میں تشہد میں یہ 3 کلمات کہتا ہوں، آیا یہ ان 3 جملوں کے منافی تو نہیں ہے میرا یہ کام؟ اگر منافی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں۔ اب یہ کوئی اختلافی چیز تو نہیں ہے نا، التحیات للہ یہ تو کوئی اختلافی چیز نہیں ہے، تو اتفاقی چیز ہے۔ سبھی کہتے ہیں کہ نماز میں یہ پڑھنی ہے، اور جب پڑھنی ہے تو اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ جب مطلب سمجھ میں آئے گا تو انسان خود بہت سارے ان کاموں سے رک جائے گا جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد آگے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں۔ اب یہاں پر انسان نے اللہ کو تو سلام کر لیا، اللہ کو سلام کیا، لیکن اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سلام کرنے کا انداز بالکل الگ رکھوایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو یوں نہیں کہو السلام علی اللہ، باقی آگے السلام علیک ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سب کو سلام کرنے کا طریقہ یہ السلام علیک السلام علینا، لیکن اللہ کو سلام کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے بندوں میں فرق ہے۔ اللہ اللہ ہے تو اللہ کو سلام کرنے کا انداز بھی منفرد ہونا چاہیے، ممتاز ہونا چاہیے، سب سے الگ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کو سلام کر دیا۔ اب جب انسان اللہ کو سلام کرتا ہے تو ہمیں جو اللہ کا کوئی قرب کسی درجے میں نصیب ہوا ہے، یا ہم اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے، تو یہ سب کچھ تو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ملا ہے، یہ سب کچھ تو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملا ہے، حضور کا امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ سعادت ملی ہے۔ تو اللہ کی ہم نے تعریف کر لی، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا بھی پابند بنایا ہے کہ یہ ساری نعمتیں جو تمہیں مل رہی ہیں یہ تمہارے اس پیغمبر اور تمہارے اس رسول کی وجہ سے مل رہی ہیں، تو جہاں تم پر میرا شکریہ ادا کرنا لازم ہے، وہیں تم پر اپنے پیغمبر اور اپنے رسول کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی لازم ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو، یہ کیوں؟ یہ حضور کا اپنی امت پر حق ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض عین ہے، جس طرح حج فرض عین ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض عین ہے، پوری زندگی میں کم از کم ایک دفعہ درود پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اور جب کسی مجلس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام پہلی مرتبہ آئے تو اس وقت درود کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کے بعد جب دوبارہ اسی مجلس میں تذکرہ آئے تو اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود کا پڑھنا یہ ہمارا فرض ہے، یہ حضور کا ہم پر حق ہے، اس لیے کہ ہمیں جو اتنی نعمتیں، اتنی آسائشیں، اتنی آسانیاں ملی ہیں، یہ اتنی آسانیاں باقی امتوں کو نصیب نہیں ہوئی تھی کہ اتنا تھوڑا عمل کر کے اتنا ثواب انسان کما لیتا ہے، اتنی تھوڑی عمر میں اتنا بڑا اجر حاصل کر لیتا ہے، یہ کیوں ہمیں نصیب ہوا ہے؟ میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ ایک شخص مزدوری کرتا ہے فجر سے ظہر تک اور اس کو وہ 1 درہم دیتا ہے کہ یہ تمہاری مزدوری ہے، دوسرا شخص ظہر سے عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو مالک 1 درہم دیتا ہے یہ تمہاری مزدوری ہے، اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، مالک اس کو 2 درہم دیتا ہے کہ یہ تمہاری مزدوری ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے بھی فجر سے ظہر تک مزدوری کی، اللہ نے ان کو 1 درہم مزدوری دے دی۔
عیسائیوں نے ظہر سے عصر تک مزدوری کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ نے ان کو 1 درہم مزدوری دے دی. میری امت نے مزدوری صرف ظہر سے عصر سے مغرب کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مزدوری میں 2 درہم عطا کر دیے. اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ان کا حق اتنا بنتا تھا، لیکن اس امت پر خصوصی احسان کیا کہ حق ان کا 1 بنتا تھا، اللہ تعالیٰ نے 2 عطا کر دیے. تو یہ ہمیں کیوں عطا ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. یہ جو آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، 1 نیکی کرو میں 10 میں تبدیل کر دوں گا، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی فضیلت ہے. اسی وجہ سے تو حضور کی امت کے ثواب بڑھ جائیں گے. پچھلے زمانے میں تو لوگوں کی عمریں 1000 سال ہوا کرتی تھی، 2-2 سال ان کی عمر ہوا کرتی تھی. اس امت کی تو عمر ہی 60-70 سال ہے. اس کے باوجود اس امت کے لوگوں کا ثواب ان امتوں سے بہت زیادہ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، آپ کی شخصیت ہے. تو اس لیے حضور کے احسانات کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کم از کم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے. تو اسی وجہ سے پھر انسان جب اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے. السلام علیک ایھا النبی، کہ سلامتی ہو آپ پر اے نبی، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر. تو اس تصور کے ساتھ جب ہم یہ جملہ پڑھیں تو ہمارے تصور میں بھی یہ بات ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کتنے بے شمار ہیں مجھ پر، میں کتنی آسانی میں ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کی وجہ سے. تو میں اس تصور کے ساتھ جب سلام پیش کروں گا تو پھر خود ہی انسان کا ضمیر انسان کو یہ بھی کہے گا کہ جب اتنے اس کے احسانات ہیں تو پھر اس کی سنتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے، اس نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو کیوں اختیار نہیں کرتے. جب اس نے اتنا احسان کیا ہے تو محسن کا شکریہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو حکم اس نے تمہیں دیا ہے کم از کم اس حکم کو تو مان لو، اور وہ حکم بھی تمہارے فائدے کا، اپنے فائدے کا کوئی حکم نہیں دیا، تمہارے فائدے کا حکم دیا ہے، اور وہ تمہارا اتنا بڑا محسن ہے. تو یہ تصور جب انسان کا قائم ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بناتا ہے، اور جب اس کی زندگی سنت کے مطابق بنتی ہے تو خود راہ راست پر بھی آتا ہے، خود صراط مستقیم پر بھی چل پڑتا ہے. تو یہ مفہوم ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد انسان پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. دیکھیں انسان جب خود نماز پڑھتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے، تو انسان یہ کہتا ہے کہ سلامتی ہو ہم سب پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، سلامتی ہو ہم سب پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اب یہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب انسان یہ جملہ کہتا ہے کہ ہم پر سلامتی ہو، تو اب اگر وہ یہ کہے کہ السلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو، تو انسان ظاہر ہے اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کون ہوتا ہوں کہ میں اپنے اوپر سلام بھیجوں کہ مجھ پر سلامتی ہو، یا مجھ پر اللہ سلامتی رکھے، یا مجھ کو اللہ امن عطا کرے، یا مجھ پہ اللہ اپنی رحمت کرے. میری حیثیت کیا ہے، میں ہوں کون؟ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھ پہ اپنی سلامتی فرما، وہ کہتا ہے اللہ ہم سب پہ سلامتی فرما دے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی نیک بندے پہ فرمائیں گے تو اس کے ضمن میں اس گناہگار پہ بھی سلامتی کر دیں گے کہ چلو ان سب پہ سلام کیا تو تم پہ بھی سلامتی ہو میری طرف سے. تو انسان یہ بھی کہتا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے. انسان یہ کہتا ہے السلام علینا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے سلامتی عطا فرما، مجھے امن عطا فرما، دنیا کے اندر بھی مجھے سلامتی عطا فرما، آخرت میں بھی جہنم سے مجھے سلامتی عطا فرما. یہ دعا کر رہا ہوتا ہے انسان السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام. اب یہ بہت بنیادی ایک چیز یہاں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں سے کتنی محبت ہوتی ہے کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ نے مجھ پہ لازم کیا ہے
کہ میں اللہ کے ہر نیک بندے کے لیے اپنی ہر نماز میں دعا کروں. اگر میں اللہ کے نیک بندے کے لیے نماز میں دعا نہیں کروں گا میری نماز ہوگی ہی نہیں. اگر میں نے یہ نہیں کہا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ میری نماز ہوگی ہی نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے نیک بندوں سے. یعنی آپ چاہیں یا آپ نہ چاہیں, آپ کا دل اجازت دے یا اجازت نہ دے, بہر صورت آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی ہر نماز میں اللہ کے نیک بندے کے لیے دعا کریں, ورنہ آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی. اتنا کیا کوئی کسی کا خیال کرتا ہے؟ اور اللہ کے سامنے اگر ہم نیکی کرتے ہیں, اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, تو اللہ پہ کون سا احسان کرتے ہیں؟ اپنے اوپر ہی احسان کرتے ہیں. لیکن اس کا اجر بھی اللہ تعالی ہمیں ایسے عطا فرما رہے ہیں کہ ہر نمازی کو پابند کیا ہوا ہے. ہر نمازی کو, ہر نمازی پابند ہے کہ اللہ کے اس نیک بندے کے لیے دعا کرے. وہ نیک بندہ کالا ہو, گورا ہو, کوئی زبان بولنے والا ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, مرد ہو, عورت ہو, اگر وہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے, یہ وہ چیز ہے جو مادیت پرست لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ وہ روحانیت ہے, اس کو برکت کہا جاتا ہے. یعنی ایک آدمی نیک ہے, مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے, اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے. اب وہ تو بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر میں. دنیا کے اندر کوئی تقریباً 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں. ان میں کوئی 50 کروڑ لوگ یا 40 کروڑ یا آپ 30 کروڑ لوگ تو نماز پڑھتے ہوں گے, 20 کروڑ لوگ تو نماز پڑھتے ہوں گے. اب دن میں 5 نمازیں اگر کوئی شخص پڑھتا ہے, تو اگر آپ قعدہ اولیٰ کی اتحیات کو بھی ملائیں, قعدہ اخیرہ کی اتحیات کو بھی ملائیں, تو اگر 20 کروڑ انسان روزانہ نماز پڑھتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایک نیک آدمی کے لیے کم از کم دن میں 30 کروڑ مرتبہ سلامتی کی دعا کی جا رہی ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے لازم ہے کہ یہ 30 کروڑ لوگ روزانہ میرے اس نیک بندے کے لیے دعا کریں گے. اب اس کو جو برکت نصیب ہوتی ہے, اس کو جو روحانیت نصیب ہوتی ہے, یہ وہ چیز ہے جو کہا جاتا ہے کہ دل کا اطمینان پیسوں سے نصیب نہیں ہوتا, مال گاڑی بنگلے سے نصیب نہیں ہوتا. اس لیے کہ مال گاڑی اور بنگلے والے کے لیے آپ نماز میں دعا نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے, اور اللہ کے نیک بندے کے لیے آپ نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے اس کو دل کا سکون بھی نصیب ہوتا ہے, اس لیے وہ فقیر ہو کر بھی امیر ہوتا ہے, اس لیے اس کو دل کا اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے, اس لیے اس کو روحانیت بھی نصیب ہوتی ہے اور برکت بھی نصیب ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے, یہ وہ فلسفہ ہے جو مادیت اور روحانیت میں فرق کرتا ہے, کثرت اور برکت میں فرق کرتا ہے. کثرت الگ چیز ہے, برکت الگ چیز ہے. تو اللہ کی بات ماننے کا, شریعت پہ عمل کرنے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے ہمارے لیے کہ اتنے سارے لوگوں کی دعاؤں میں ہمارا روزانہ کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے حصہ شامل ہو جائے گا. انسان قبر میں پڑا ہوگا تو جتنے کروڑ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ سارے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. وہ قبر میں ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے, اور اس نماز پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, لیکن وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے. چاہے وہ قبر میں ہو, وہ گھر میں ہو, وہ بیمار ہو, وہ اسپتال میں ہو, کسی جگہ ہو, اس کے لیے دعا ہو رہی ہے. ایک سلسلہ اللہ نے جاری کر دیا ہے. یہ مطلب ہے اس کا السلام علینا, کہ یا اللہ مجھے سلامتی عطا فرما, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اپنے تمام نیک بندوں کو سلامتی عطا فرما. اور اس کے بعد وہی کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ اتحیات کا مفہوم ہے, یہ اتحیات کا پس منظر ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. تو اگر اس کو ہم سامنے رکھیں
اس کے مفہوم کو، اس کے ترجمے کو، اس کی تشریح کو اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کر رہا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے اور اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، اور پھر ساتھ ہی گواہی بھی دے رہا ہوں، تو ہماری نماز میں خشوع اور خضوع بھی نصیب ہوگا اور ہماری زندگی شریعت کے مطابق بھی ہوگی. ہماری زندگی خود بخود شریعت کے مطابق ہو جائے گی اور صراط مستقیم پر آ جائے گی.